دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں کشمیر پالیسی کو کمزور کیا اپنی غلطیوں کی وجہ سے، آج پاکستان کے تعلق افغانستان کے ساتھ جس نہج پہ ہیں یا جس مقام پہ ہیں۔ کشیدگی کم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، حالانکہ ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ اجاز دیکھیں، ایک تو ہم نے ایک ٹریڈیشنل جو ہم نے طریقہ استعمال کیا کہ تجارت بند کر دو، آپ کا سارا سامان یہاں سے جاتا ہے، اس کو ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، یا کم۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ نو نے کہا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کا گہرائی سے جائزہ لیا، پاکستان کے انتخابات سے قبل تشدد کے واقعات پر خصوصاً تشویش۔ وہ بھی بہت ہی ورینگ ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے افغانستان کو اس لیول تک ہم لے آئے ہیں جہاں ہم اس کو دشمن ملک سمجھنا شروع ہم نے کر دیا ہے، اور بالکل بھارت کی سطح پہ لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ کوئی عجیب سا طرفہ تماشا ہوا ہے، اور کجا کہ ہم اس وقت ہمارے تعلقات افغانستان کے مثالی تعلقات ہوتے۔ آفٹر آل سوویت یونین نے جب انٹروین کیا تو ہم ہی تھے جنہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے، ایران نے بھی دیے، ہم نے زیادہ دیے۔ اور پھر جب 9/11 کے واقعات ہوئے اس کے بعد تو ہمارے لیے حالات بہت ہی گھمبیر ہو گئے، کیونکہ سوویت یونین کے کلیپس کے بعد تو ہماری خواہش تھی کہ ہم افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھائیں، لیکن چونکہ افغانستان میں خانہ جنگی کی کیفیت رہی، اس وجہ سے ہماری وہ پالیسی بھی ریئلائز نہیں ہو سکی۔ 9/11 کے بعد حالات اور گھمبیر ہو گئے۔ افغانستان کے جو طالبان انہوں نے تو جدوجہد اپنی جاری رکھی، اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو پاکستانی طالبان تھے ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی۔ تو لیکن ہماری بھی انگیجمنٹ کسی نہ کسی طور تو رہی طالبان جو افغانستان کے ہیں ان کے ساتھ، اور جب طالبان اور پھر ہم ہی نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا امریکہ اور طالبان کے ساتھ جو دوحہ میں مذاکرات ہوتے رہے، اس کے نتیجے میں 29 فروری 2020 کو جو معاہدہ ہوا، پاکستان نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اور پھر تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ کے بعد 15 اگست 2021 کو طالبان نے پورا افغانستان پہ کنٹرول سنبھال لیا، اور اشرف غنی جو تھے وہ بھاگ کر چلے گئے۔ تو اور ہمارے لیے ایک لحاظ سے اطمینان کا سبب تھا کہ چلیے جی اب کابل میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو کہ بھارت کے اشاروں پہ نہیں ناچتی، کیونکہ جب سے حامد کارزائی تھے، اشرف غنی کی حکومت تھی، تو بھارت نے پورے طرح پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہر وہ چاہے وہ TTP ہو، بلوچستان کی ملیٹنٹ سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہوں، سب کو استعمال کیا، ان کی بے حد فنڈنگ کی، بے انتہا فنڈنگ کی، اور جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ تھا افغانستان کا، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، ان کو بھی استعمال کیا، اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، اور ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کے مفاد میں تھا۔ تو جب طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے لیے ایک اپرچونٹی تھی کہ ہم اس پہ بلڈ کرتے، لیکن ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ضائع کرنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ یہ بات جو لوگ افغانستان کے کلچر سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں ٹرائبل سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، یا ایک موومنٹ کس طرح کام کرتی ہے، فار دیٹ میٹر نظریاتی آپ ان کے نظریے سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن جو طالبان کی افغانستان کی موومنٹ ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر پشتون کلچر کیا ہے، افغان کلچر کیا ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ہم نے اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے بہت اچھی اپرچونٹی مس کی میرے خیال میں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بیہائنڈ دا سینس ایک روبسٹ ڈپلومسی کرتے، لیکن ہم نہیں کر پائے۔ اور میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کچھ ہردرمی افغانستان کے طالبان کی جانب سے بھی یقیناً ہے، لیکن کچھ ہمارے بھی ایشوز ہیں جو کہ ہم ابھی تک ان کو صحیح معنوں میں ہینڈل نہیں کر پائے۔ اب دیکھیے نا، پچھلے دنوں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں، انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی آپ
دنیا کو سے ریکویسٹ کی گئی طالبان جو افغانستان کو ہے اس کو ان پہ پریشر بلڈ کیجیے. اب یہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے دینے کی. اگر افغانستان کے طالبان یہ کام کر بھی رہے ہیں, ٹی پی کو ایکٹیولی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اگر ہم مان بھی لیں, تو اس وقت دنیا, امریکہ, باقی دنیا اپنے مسائل میں گرفتار ہے. یوکرین ہو گیا, فلسطین, غزہ کا مسئلہ ہو گیا, تو دنیا آپ کے پاس طالبان پہ پریشر بلڈ کرے گی. ان کا تو اس وقت کوئی تعلقات ہی انہوں نے نہیں رکھے ہوئے, حالانکہ چاہتے تو وہ ہیں کہ طالبان کے ساتھ بھی انگیج ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسٹیٹمنٹ ہم نے کیوں دی, اور اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی میرے خیال میں. افغان طالبان کے ساتھ یا افغان حکومت کے ساتھ, افغان اسٹیٹ کے ساتھ ایک براڈر ایجنڈے پہ بات چیت نہیں کی جائے گی, اور دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر اس میں دونوں طرف جو ٹرائبز بستے ہیں ان کے آنے جانے میں آسانی نہیں ہوگی, ان کی تجارت میں آسانی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ میرے خیال میں کافی مشکل ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم اب تک, جیسے آپ کی بات سے مجھے بڑی حد تک اتفاق ہے کہ طالبان کو, ہم افغان طالبان کو ہم حکومت نہیں سمجھ رہے آج تک کہ گروہ سمجھ کے خود بھی نچلی سطح پہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بعض اوقات خفیہ ادارے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں مل کے, یا ان سے بات چیت کرتے ہیں, فوجی سطح پہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا خود افغان طالبان اس حیثیت کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان سے بطور حکومت ڈیل کیا جا سکے, کہ ان کے اندر خود بھی گروپنگ ہے؟ دیکھیے افغان طالبان کی, حبیب صاحب, جو افغان طالبان کے ساتھ جو ہماری, جب تک میں وہاں سفیر تھا, جو انگیجمنٹ ہو رہی تھی, ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کافی شدت کے ساتھ کیا جا رہا تھا ہماری ملاقاتوں میں کہ ہمیں اب ایک گروہ کے طور پہ آپ ڈیل نہ کریں, ہم افغانستان کی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے ہیں, ہمارے ساتھ ایک اسٹیٹ کے طور پر ڈیل کریں, اور صرف انٹیلیجنس چینلز یا ملٹری چینلز کے ذریعے جو رابطے تھے ان کو ایکسپینڈ کر کے پولیٹیکل چینلز, اور دونوں حکومتیں بیٹھ کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انگیجمنٹ کریں. اس میں رکاوٹیں ہیں بنیادی طور پہ یہ کہ افغانستان کی یہ حکومت ریکگنائز نہیں ہے, لیکن ان رکاوٹوں کو ہمیں ہی عبور کرنا ہوگا, جس طرح کہ چائنا نے بھی عبور کیا ہے. چائنا نے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے ہیں. چائنا کو بھی ETIM اور اس قسم کے گروپ سے خدشات ہیں, اور وہ ان کو بائیلیٹرلی ان کے ساتھ ایڈریس کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اکنامک انگیجمنٹ بھی بڑھا رہا ہے. تو آپ کا سوال بالکل وجہ ہے, لیکن اس میں یہ ہم وہاں کی کسی بھی حکومت کو, چاہے وہ حامد کارزئی حکومت تھی, غنی حکومت تھی, یا اب طالبان کی حکومت ہے, ان کو پسند کریں یا نہ کریں, لیکن وہ ڈی فیکٹو وہاں کی حکومت ہے. کم پالیسی ان کی کوئی تبدیل نہیں ہوئی. ایران پہ کیا فرق پڑا؟ ایران پہ کیا فرق پڑا؟ ایران کا تو چلے ایک الگ ہے. دوسرا کہ جی یہاں پر جو ایلیگل افغان رہ رہے تھے ان بھی ہم نے بھیج دیا, یہ بھی ایک طرح سے ایک پریشر ٹیکٹک ہے. یہ دو تو پین پوائنٹس پہ نہیں ثابت ہوئے, تو وہی وسعت کا سوال کہ کون سے ہیں یہ پین پوائنٹس, اگر تھوڑی سی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو تجارت کا معاملہ تھا نا, اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے. میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف نہیں کر رہا, لیکن اس کے اندر جو ہمارے پر, دیکھیں جب آپ ان کو تکلیف پہنچائیں گے نا تو وہ بھی اس کا جواب دیں گے. تو یہ جو آپ نے تجارت کے معاملات کیے اور جو لوگوں کو واپس بھیجا, اس کی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے, اور وہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ یہ پالیسیز جو ہے وہ ریورٹ کر لیں. اچھا, چین کے لوگ جو ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور چین آپ کا دوست ہے, تو آپ ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو بھی پریشر پوائنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوورٹ آپریشنز میں, اور وہ میں آپ کے پروگرام پہ بھی نہیں کہوں گا, لیکن جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, جیسے میں نے اپنے مضمون میں لکھا, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے.